بنگلہ دیش میں طلبہ گروپ کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے پہلے ہی روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 91 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں AFP اور رائٹرز کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پہلے ہی روز مظاہرین اور پولیس میں جھڑپوں کے دوران اب تک کم از کم 91 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس ترجمان قمر الحسن کا کہنا ہے کہ حکومت مخالف مظاہروں اور احتجاج کے دوران جھڑپوں میں کم از کم 50 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مرنے والوں میں 10 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 300 سے زائد اہلکار زخمی ہیں۔ تاہم اس کے بعد پولیس حکام نے مزید اموات کی بھی تصدیق کی، جبکہ اس تعداد میں مزید اضافے کا بھی اندیشہ ہے۔ 91 اموات بنگلہ دیش کی حالیہ تاریخ میں کسی بھی احتجاج یا مظاہرے کے دوران ایک دن میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں، جہاں اس سے قبل سب سے زیادہ حال ہی میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے احتجاج کے موقع پر ہوئی تھی، جب ایک ہی دن میں کم از کم 67 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ وزارت داخلہ نے ملک بھر میں شام 6 بجے کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا ہے اور گزشتہ ماہ شروع ہونے والے احتجاج کے بعد پہلی مرتبہ حکومت کی جانب سے اس طرح کا قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے حکومت نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے، جہاں حکومت کے مخالفین، طلبہ اور انسانی حقوق کے ادارے حکومت پر اس تحریک کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ مظاہرین نے ملک کی اہم شاہراہیں بلاک کر دی ہیں اور حکومت سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم حسینہ واجد نے نیشنل سیکیورٹی پینل کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں، جو ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو آہنی ہاتھوں سے کچل دیں۔ عین شاہدین نے بتایا کہ منشی گنج کے وسطی ضلع میں مظاہرین، پولیس اور حکمران جماعت کے کارکنوں کی 3 طرفہ جھڑپوں میں 2 مزدور کام پر جاتے ہوئے ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔